سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین پہ جو سب سے بڑی رحمت اور انعام فضل و کرم کیا ہے وہ ایک ایسی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں اللہ کی طرف سے. کاش ہم نے اس نعمت کی قدر کی ہوتی اور جس جو حق ہے اس کا اس کے مطابق اس نعمت کو ہم نے پکڑا ہوتا تو سبحان اللہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی دنیا اور آخرت کی جو ایمان والوں کو نہ مل جاتی. کوئی بھی ایمان والا اب بھی اگر اس نعمت کو پکڑ لے اور اس کی قدر کرے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اس نعمت پر کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. میرے بھائیو میں اور آپ اس نعمت سے بہت واقف ہیں, بہت اچھی طرح واقف ہیں, جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن بھاگتے بھی ہیں, بھاگتے بھی ہیں. اور یہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے, جرم عظیم سمجھیں اس کو. بتاؤں نعمت کون سی ہے آپ کو؟ وہ نعمت ہے قرآن عظیم. اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں اللہ کی اعتماد, نہ ہی اس سے بڑی کوئی نعمت ہے, اور نہ ہی اس سے پہلے کسی امت کو یہ چیز دی گئی. یہ یاد رکھیں, یہ جو قرآن ہمیں ملا نا, اگر ہم یہ کہیں یہ باقی اہل کتاب ہے ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں, توریت ہے, انجیل ہے, اور یہ سب زبور ہے, تو اس میں کیا فرق ہے؟ معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے. فرق کیا ہے؟ جو میں نے عرض کی یہ بات کہ پوری امتوں میں اول سے لے کے قیامت تک کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہ کتاب اتری نہیں. وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی کتابیں جو ہیں نا ساری, اول تو وہ مختلف زبانوں کے اندر تھی, ان کی زبان عربی نہیں تھی.
یہ عربی میں نازل ہوئی ہے. اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ افضلیت کس کتاب کی؟ قرآن حکیم کی، کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور جتنی باقی کتابیں وہ کلام نہیں، وہ ترجمہ ہے. پوچھیں آپ لوگوں کلام سے، وہ ترجمہ ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. اب آپ فرق دیکھ لیں کتنا ہے اس کے اندر. ایسی بڑی بڑی چیز ہے. پہاڑوں پہ اتارتے تو اللہ تعالیٰ گئے پہاڑ ریزہ ریز ہوئے، کیونکہ اللہ کلام اللہ ہے. یہ تو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ جو اس کو سنوار گیا، بنا گیا اور مل گیا. اور نہیں کہاں تو سکتا تھا قرآن اللہ کی کتاب. تو وہ ہم ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، تو اللہ پاک نے ہمیں وہ تحفہ دے دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بتاؤ کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ کہ بھئی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کی تو ہر چیز شفا بھی ہے اس میں ہے اور رحمت بھی اسی میں ہے. اور کیا چیز چاہیے اللہ تعالیٰ؟ اب وہ ہو ہمارے پاس، نہ وہ شفا ہمارے پاس ہو، نہ رحمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہے ہی نہیں وہ کتاب ہمارے پاس. جلد میں تو ہے، شیلف میں بھی ہے، رنگوں میں بھی ہے، ورقوں میں بھی ہے، اطباعات میں بھی ہے، خوبصورتی میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن پڑھیں بھی، قرآن سنیں بھی، اور قرآن پہ عمل بھی کریں. بہت بڑی چیز ہے. ہر چیز کی شفا اللہ نے رکھی ہے اس میں، ہر چیز کی. کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے اندر اس کی شفا نہ ہو. یاد رکھیں، گارنٹیڈ. میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے اللہ والے بزرگوں کے کہ بڑی سی بڑی شفا کے اندر وہ قرآن کے پھونک مارتے تھے تو صحیح ہو جاتے تھے. پانی پھونک مار صحیح ہو. مرض کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گیا، کدھر غائب ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے خود کہا اس میں شفا ہے. اور کلون شفا کہہ دیا تو پھر اس میں بیماری ہم تو تشخیص نہیں کر سکتے، اس کی نہیں ہے، اس کی نہیں، نہیں. کھانسی سے لے کے، نزلے سے لے کے، پیشاب سے لے کے، تلیوں سے لے کے، پیٹ سے لے کے، جگر سے لے کے، ٹی بی سے لے کے، کینسر سے لے کے، کوئی بھی بیماری آپ اتار دیں. اگر موت قسمت میں نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، تو میرے بھائیو قرآن سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے. اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بڑی شفا ہے. ایک چیز ایک میں وجہ کیا ہے کہ ہمارے اعتماد کو اٹھے، اس سے کیوں اٹھا؟ اس بات سے اس لیے اٹھا کہ کبھی غلطی سے اگر سہارا لے بھی لیتے نا گولیوں کے بعد، دوائیوں کے بعد، ڈاکٹروں کے بعد، تو کیا کرتے ہیں پھر وہ پڑھنے کے بعد، پھونک مارنے کے بعد اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ تو قرآن نے تو خود کہا ہے کہ مجھے تو بھائی تم وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک لوگ ہیں، جو طاہر ہیں، مطہر ہیں. خبردار جو مت چھوا، مت چھونا اس کو. تو یہ اس وقت شفا اور رحمت بنتی ہے کہ جس قدر انسان اندر سے پاک ہو کے اس سے شفا لیتا ہے، اسی قدر وہ پاک کر دیتی ہے. تو قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ بھائی وہی آپ پڑھتے ہیں آیت، وہی اللہ والا پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو آپ کی بیماری دور کر دیتا ہے، اپنی بھی دور کر لیتا ہے. ہم مارتے رہتے ہیں پھونکے اور نزلہ تیز ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی ہمارے اندر وہ جو ہے پاکی نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو، ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک نماز ہے، آپ دیکھیں، اور نماز کا سارا بیس آپ دیکھیں تو قرآن پر ہی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو نکال دیں نماز کیا رہ جاتی؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے جو اہتمام کرایا جاتا ہے، ظاہری اہتمام اتنا کرایا جاتا ہے، کم سے کم اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے تم ظاہری اہتمام یہ تو کرو، وضو کر لو. ناک، منہ، کان، ہر جگہ انگلیاں مارتے ہیں، پاؤں سے لے کے اوپر تک مسا، کوئی جگہ چھوڑتا ہے آدمی صرف پیٹ کے، اور پیٹ ہی نہ پاک ہے ہمارا اندر سے، وہی کام خراب کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آدمی اگر پاک ہو، اور پاک ہونے کے بعد الحمدللہ اس سے شفا تلاش کرے، تو کوئی ایسی چیز نہیں. تو ہڈی کی بیماری صحیح کر دیتا ہے. ہڈی آپ کی ٹوٹی ہو، آیت میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پھونک مارے پڑ کے، اگر نہ جٹے تو پھر بات کریں.
جڑتی دیکھی جڑتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم پاک نہیں اندر سے، اندر بےمان ہے، منافق ہے، دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، ماسٹر ہر چیز کے. تو قرآن کیا کرے بیچارے؟ میں کیا کروں تمہارا، میرے تو قصور نہیں ہے. ایک صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات اور فضیلت رکھی ہے، اور جو الحمدللہ اس کا درجہ ہے قرآن کے اندر، کسی صورت کا نہیں. تو جس کا درجہ اتنا ہوگا تو مجھے بتائیں کہ کس چیز کو ہم اس صورت سے حاصل نہیں کر سکتے. ہوتی ہے ایک صورت ایسی ہے قرآن کے اندر، بچے بھی جانتے ہیں اس کو، عورت بھی جانتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس صورت کو پڑھ لیں آپ، یعنی اس قدر تعداد سے اللہ تعالیٰ نے اس میں فضیلت رکھی ہے اس کے اندر. اس صورت کے اندر آپ جو بھی چاہے اس میں نکال لیں. دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس صورت کے بارے میں کہ بھائی صحابہ سے فرمایا، روایت فرماتے ہیں حدیث کو، کہ جو اس صورت کو پڑھے گا، اب چلتا ہے معاملہ، سنتے جائیں آپ، جہاں تک میرے دماغ میں اس کی آئیں گی فضیلت جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے، میں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں ساری حدیثوں سے. دیکھیں کتنے کمالات ہیں اس میں. فرمایا کہ جو صورت سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتیں ہیں نا، یہ سب سے منفرد صورت ہے. بڑا سا بڑا قرآن کا خزانہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اونچے سے اونچا، لیکن اس کا مقام جو ہے نا سورہ یاسین کا، یہ ڈفرینٹ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کیا فرق ہے اس میں اور باقی صورتوں میں؟ اپنی اپنی جگہ زبردست. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ یاسین، یہ دل ہے. اللہ پورے قرآن کی زندگی اس میں قائم ہے. اب پتہ نہیں کیا اللہ کا نبی جانے کہ الحمدللہ دل کہا ہے تو کیا ہوگا اس صورت کے اندر. آپ خود سوچ رہے تو یہ ساری صورتیں اس کے ماتحت آ گئیں. جیسے ہمارے دل انسان ہے تو سارا کا سارا ماتحت کس کے ہے؟ دل کے. دل نکل جائے تو سب گردے شردے سب فارغ. گردہ نکل رہا ہے، ایک نکلتا دوسرا کام کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، پتا چلتا رہتا ہے کام انسان کا، نکلتا رہتا ہے، نکلنا ہوتا جب تک. لیکن جب دل گیا تو سب گیا. تو اسی طرح اللہ پاک نے سورہ یاسین کی پہلی تعریف وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قرآن کو دل لگائی. تو جب یہ دل ہے تو پہلے آ جائیں تلاوت پہ. اس کی تلاوت کا کیا انداز ہوگا پڑھنے کا؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا اس کو پڑھنے کا. فرمایا جو شخص اس کو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا تو 10 قرآن کا ثواب، 10 قرآن کا ثواب پڑھنے کا. یہ کتنی دفعہ؟ جتنی دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو 10 دفعہ، 15 دفعہ 15 دفعہ، صبح پڑھو صبح، شام پڑھو شام. اب مجھے بتائیں آپ کہ اتنے قرآنوں کا ثواب انسانوں کو مل رہا ہو اور حافظ بھی ہوں، سب اور نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے، موقع نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، نہیں پڑھتے. ارے بھائی سنی لو تب بھی ثواب ہے اس کا. آج ٹیلی فون میں بہت چیزیں سنتے ہیں. اب آپ گھر سے ہیں مسجد میں تو سورہ یاسین سنتا آ جائے آدمی. ویسے بھی تو آج کل کانوں میں لگے ہوتے ہیں لوگوں کے، وہی لگا لیں کان کے اندر. اب یہی نہیں کہ بعض ہم کہتے ہیں صبح اور شام پڑھنی ہے سب، نہ یہ اس چکر میں کہاں، یہ تو جتنی دفعہ پڑھیں آپ الحمدللہ. تو ایک تو بات یہ ہو، اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے بڑی عظیم چیز بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے آپ سے کسی سے پیار تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی زندہ سے کسی مردہ سے پیار تو ہوتا ہے نا تھا. ماں کے جا کے چپٹتے رہتے ہو، روٹی کھاتے ہو ماں کی یاد کی ہے. اس کے بعد پھر بیوی آ جاتی ہے، وہ بھی بیچاری پیار کرتی ہے، اس کے بھی تو فرق ہے. اور پھر جناب پیار تو پھر الحمدللہ وہ بھی ہے، لوگوں کی محبت تو ہوتی ہے لوگوں سے،
ماں سے، باپ سے، بہن سے جو گزر گئے ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یارو اگر ہم اتنا ہی کر لیں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے صبح شام 20 قرآن کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. 20 قرآن کا ثواب. اس کی عادت ڈالیں سال دینے کے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. میرے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ایک چیز یاد کرنا. حضرت فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کو ایصال پہ مت بھولنا. حضرت قوم تھا. دعاؤں سے، تلاوت قرآن سے، خیرات سے، صدقات سے ہمیشہ اپنے شیخ کو ایصال کرتے رہنا. فرمایا اس لیے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو ہوگا کہ آپ جو سوال بھیج رہے ہیں اس کو ملے گا سوال، لیکن اس کا جواب فرماتے تھے کہ بہت بڑا ہوگا. شیخ زندہ ہو یا مردہ ہو، جا چکا ہو بے شک، سواب اس کا یہ ہوگا سبحان اللہ کہ جس قدر تم اس کو ایصال کرو گے صدقات سے، دعاؤں سے، نماز کے بعد، دعا کے بعد، تلاوت کے بعد، دعا کے بعد، اس سے پہلے کام شروع کرو گے تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی قدر رحمت، فضل اور برکات اس پہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اس سے شیخ سے رابطہ اور محبت عظیم ہوتا چلا جائے. ہزاروں میل سے وہ فیض کھینچنا شروع ہو جائے گا. اور جو سب سے بڑا نقطہ ہے اپنے شیخ سے محبت بڑھنی شروع ہو جائے گی اور شیخ کو اس سے بڑھے گی، اس کو شیخ سے بڑھے گی. کتنا بہترین نسخہ ہے تو ایصال کرنے کا. اور فرمایا کسی آپ نے کسی بزرگ کو کر دیا، کسی اللہ والے کو کر دیا، کسی ماں باپ کو آپ نے سوال دے دیا تو بھائی یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کا ثواب وہاں مقرر رہتا ہے. جن کو آپ نے بھیجا جس سٹیٹس کا وہ آدمی ہوگا اسی سٹیٹس کی دعا وہ آپ تک بھیجے گا. اللہ جنت سے دعا آئے گی آپ. یا ختم خواجگان ہم کرتے ہیں، تمام خواجگان جو ہیں ہمارے نقش بندی سلسلے ان کو بخشتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے فرمایا پھر مراقبہ کرو، اس لیے کہ ساروں کی توجہ ہماری طرف ہو جاتی ہے. جس باب ان کو جاتے ہیں نا تو ان کی دعائیں ہمارے ساتھ چلا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے فضل ہمارے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز یہ کہ سورہ یاسین پڑھی جائے اور 20 تو قرآن کا ثواب ہی لینا ہے. بس اس تو یار یہ تو پکا وعدہ کریں اپنے آپ سے، یہ نہیں چھوڑنا چاہے کچھ ہو جائے. یہ تو ہم نے حالت میں جو کرنا ہے نا یہ 20 کرنا ہے اور اللہ توفیق دے تو بہت اچھا کریں گے نا بھائی. یہ تو نہیں چھوڑنی چاہیے. کیا جواب دیں گے اللہ کو آخرت میں کہ میں نے تمہیں ایسی چیزیں دی ہوئی تھی. 5 منٹ لگتے تھے سورہ یاسین پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو الحمدللہ 10 منٹ فارغ کر دیتا آدمی. جو حافظ ہیں سبھی حافظ ہوتے ہیں اس کے تو سورہ یاسین کے ساتھ بچہ بھی حافظ ہوتا ہے. تو رمضان میں جو پڑھاتے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی اس کا لقمہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے سورہ یاسین کا. حافظ صاحب کو سب کو تو یاد ہوتی ہے وہ. سبحان اللہ. تو اب کتنا بڑا ثواب ہے اس کا. آگے دیکھیں کہ بھائی ثواب تو ملا. دوسرا کام کیا ہے کہ صبح پڑھ لی اللہ کے فضل سے تو کیا ہوا، شام تک کے جتنے گناہ تھے سب بخش دیے اللہ پاک نے. ماشاء اللہ. اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک کے سارے گناہ بخش دیے. تو گویا جس کا معمول ہوگا سورہ یاسین کا یہ گناہ وہ ہیں صغیرہ گناہ ہے. نہیں کہتے اس سے کبیرہ گناہ نہیں بخش جاتے، وہ تو توبہ سے بخش جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ داڑھی کاٹ کر دیں میں تو سورہ یاسین پڑھتا ہوں صبح اور شام تو میرے گناہ نہیں. یہ جرم عظیم جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ختم نہیں، یہ تو کس سے ختم ہوں گے؟ توبہ سے. ایک توبہ کبھی جیسے ہم داڑھی کاٹتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی نہیں کرتے، ہم فلاں گندا کام کریں آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے. تب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے معافی مانگ. لیکن صغیرہ بھی تو ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہمارے. صغیرہ کم ہے ہمارے، بنڈل کے بنڈل ہوئے اور صغیرہ کیا وہ جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ بھی تو دوزخ میں جا کے صاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ کم ہے کہ جو صغیرہ گھسے ہوئے ہمارے اندر الحمدللہ صبح شام بالکل بخشش ہوتی رہے. قسم معاملہ تو 10 کا ثواب. اس کے بعد کیا صبح اور شام الحمدللہ گناہوں ختم، فارغ اللہ کے فضل فارغ کرتے فارغ اور ثواب. جو رات کو اس کو پڑھ لیتا ہے سورت کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ یہ فضل فرماتے ہیں.
یہ فضل ہو جاتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا درجہ ہے رتبے میں. بزرگان دین کہتے ہیں سب سے بڑا رتبہ ہے, بڑا ہائی درجہ ہوگا شہادت کا. تو اس صورت میں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی کور کر دو. جو اس کا قاری ہوگا پابندی کے ساتھ اس کو رات کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا مرتے وقت. اس کی موت کتنی آسان ہوگی, کتنے راستے کھول دیے اللہ پاک. شہادت کا درجہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں تو بھائی جس نے اس کو صبح پڑھ لیا الحمدللہ. ہر آدمی صبح اٹھتا ہی نہیں اٹھتا. ہزاروں کاموں کے بنڈل ہمارے پاس ہوتے ہیں, دکان کے, کاروبار کے, یہ وہ, نکلے اپنے گھروں سے کام کے لیے. اللہ نے کہا کہ تم نکل رہے ہو, میں تمہیں ایک اور تحفہ دے دیتا ہوں. کیا کہ سورہ یاسین پڑھ کے نکلو. تمہارا انٹرویو ہے, تمہارا ٹیسٹ ہے, تمہارا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے, تمہارا کوئی بھی ٹیسٹ ہے, تمہارا کوئی امتحان ہے, سبحان اللہ, سورہ یاسین تمہارے پاس ہے. سورہ یاسین پڑھ کے نکلو گے تمہارے سارے جتنے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ حدیثیں آ رہی ہیں ساری, ایسی بات. ابھی اندر سے جتنا پاک ہوا اتنے ہوگا نا کام انسان. اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو, بڑا آسان کام بنانے کا بتا دوں. اب یہ ٹوٹکا ہے جو آپ بتا رہا ہوں, اس کو ٹوٹکا سمجھیں بزرگوں کا نقطہ. اس طرح کر لیا کریں پاک کرنے کے لیے کہ جب سورہ یاسین پڑھنے بیٹھے نا, بس ہم نے کوئی کام کرانا اللہ تعالیٰ سے, کام پھنسے ہیں ہمارے, تو ہم نے انہیں پاک, جتنے پاک ہوں اتنے اثر کریں گے سورہ یاسین. ہمیں اور کسی سفارش نہیں لینی. کس کی لینی ہے سورہ, کیوں لینی ہے, اللہ نے کہا. ٹھیک ہے, تو پاکی کی شرط ہے. میں ٹوٹکا بتاتا ہوں پاک کیسے ہوتا ہے آدمی, بڑی آسان طریقہ ہے. پھر سورہ یاسین پڑھنے کے پاس ایک کام کر لیں آپ, اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دیں. اللہ, تو اس میں صغیرہ بھی معاف اور کبیرہ بھی معاف. اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک یہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھی معافی مانگے تو اللہ ضرور کہتے ہیں جب میں نے معاف کر دیا. اور اس لمحے آپ کیا ہو جائیں گے, کیا ہو جائیں گے, اونچا بولیں, فوراً سورہ یاسین پڑھنا الحمدللہ. اور اس کے بعد گناہ سے بچنے چاہیے, لیکن پکا اس وقت جب تک کام نہ ہو سورہ یاسین پڑھ کے اپنے کام کے لیے نکل جائیں. انشاءاللہ جتنا پاک ہوں گے اثر ہونا شروع ہو جائے گا سورہ یاسین کا. یہ طریقہ بتا دیا میں نے آپ کو, کتنا زبردست. اللہ ہو سکتا ہے سورہ یاسین فضل سے پھر وہ گناہ ہی نہ انسان سے ہم نے معافی مانگی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو بھائی جو صبح نکلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو سارے کام ہو جائے. شام کو جو نکلے گا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شام کو میں اس کو سارے کام کر دوں. صبح شام اللہ کی فضل سے اس کے کام سے لیں گے. اب کتنی چیزیں مل گئی اس میں, دیکھیں 10 قرآن کا سوال مل گیا, بخشش ہو گئی, اللہ کے فضل سے صبح شام کا معاملہ ہو گیا, شہادت کا درجہ مل گیا ایک صورت سے. ایک تو بڑی اچھی روایت آتی ہے, یہ روایت کرتے ہیں کون, یہ اہل بیت سے کام چل رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں, اور بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے روایت فرمائی. یہ حدیث ہم نے جو بزرگوں سے سنی, اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی نے ایسی روایت کی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ علی میں تجھے وصیت کرتا ہوں. یہاں پر بزرگ بڑی پیاری باتیں کی. فرمایا کہ یہ جو طریقہ اللہ کے نبی کا بتانے کا تھا یہ عام لوگوں کو نہیں کہا, یہ حضرت علی کے ساتھ مقرر کیا, کیونکہ جو وصیت کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, یہ عام چیز نہیں ہے. وصیت تو یہ تھی کہ میں وصیت کر رہا ہوں, یعنی جو چیز اتھینٹک ہوتی ہے, پتہ ہوتی ہے, وہ اسی کو دیتا ہے کہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زبردست چیز ہوگی جو حضرت علی کو دی جا رہی ہے کرم اللہ وجہ. لیکن وہ تو بیچارے سخی لوگ تھے, ہم تک پہنچا دی یہ بات اللہ کے فضل سے, امت جو اس کو بھی فائدہ پہنچے. تو مجھے وصیت فرمائی اللہ کے نبی نے کیا کہ کثرت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا, کثرت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا, دنیا اور آخرت میں تیرا کوئی کام نہیں رکے گا. علی طریق فرمایا, باب العلم ہے وہ, تو انہوں نے اس کثرت کے ساتھ پڑھی. اور فرمایا 10 چیزیں تو میں تجھے بتا دیتا ہوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 10 فائدے میں تجھے بتاتا ہوں اس کے سورہ یاسین میں کیا ہے. سبحان اللہ. اب مجھے یاد آتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, دعا کریں گے 10 کے 10 پورے یاد آ جائیں گے.
پہلا تو فائدہ یہ بتایا جو ہماری معاشی حالات پر ہے. آج پوری دنیا کا یہ معاملہ ہے, پوری دنیا کا معاملہ ہے, عالم اسلام میں ہر جگہ. دیکھیں خدا کی قسم, اگر ہم قرآن کو پکڑنے میں قسم کھائیے تو کوئی آدمی بھی ہمارا ایسا نادر, مفلس اور بھیک مانگتا آپ کو نظر نہ آئے اسلام کے اندر, اسلامی دنیا نظر نہ آئے جیسے یہ حدیث ہے. فرمایا جو سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بھوکا ہے تو اللہ کی طرف سے کھانا آنا شروع ہوگا, رزق کا ذمہ اللہ لے گا. یہ سورہ یاسین پڑھنے والوں کے لیے ہے. ہم بھوکے ہوتے ہیں تو کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں, کیسے کیسے بے ایمانی کرتے ہیں امیر بننے کے لیے. نمازوں کو چھوڑتے ہیں, اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں, احکامات کو ترک کرتے ہیں. اللہ کیا بتا رہا ہے کہ تو سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ ذمہ لیتا ہے تیرے بھوک, تجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا, تیرا پیٹ بھر دے گا. فرمایا اگر تو پیاسا ہوگا تو فکر نہ کرنا, اگر تو قاری ہے سورہ یاسین کا, سورہ یاسین پڑھ لے گا تو تیری پیاس کو جنت سے بجھائے گا اللہ تعالیٰ, تجھے پیاسا نہیں رہنے دے گا. ہو رہا ہے مفلس کے علاج یا نہیں ہو رہا؟ آج ہم جو کہتے ہیں جی آج تو ہم بھی مصیبت پڑی ہے, ہم ہی غریب ہیں, اور نہ آتے ہوئے غریب, اس لیے غریب اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ تمہیں تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے تو تمہیں آسمان سے ایسا رزق عطا کرنے کے وسائل دے دیے کہ تم اس سے رزق حاصل کر سکتے ہو. کون کرے اپنے آپ کو پاک؟ پاک کون کرے؟ اندر تسکیے کا کون محنت کرے اس پر؟ پاک ہو جائے تو پورا قرآن انسان کی رحمت بن جاتی ہے. اور فرمایا تیسری ضرورت ہماری کیا ہے کہ اگر ننگا ہوگا تو تجھے ایسے ایسے لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ تو ننگا نظر نہیں آئے گا. تو جب یہ تین چیزوں آپ کے پاس آ جائیں گی, نہ آپ بھوکے ہوں گے, نہ آپ پیاسے ہوں گے, اور نہ آپ ننگے ہوں گے, تو مجھے بتائیں عزت و احترام دنیا میں آپ کا کیسا ہو جائے گا؟ ہر آدمی آپ کی عزت کرے, آپ کو ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی, اتنا قرضہ دے دو, اتنا فلاں کر دو, اس ملک سے لے لو, اس ملک سے لے لو, اس کے آگے جھک جاؤ, اس کے آگے بیچ دو. کرتے ہیں ہم لوگ, آج نہیں کرتے. تو کچھ بک گیا ہمارے اسی چکر کے اندر, ہماری تو امت ہی بک گئی ساری بیچاری, میں نے ملا کچھ بھی نہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. آپ سوچیں اگر قرآن کی طرف آپ ٹھیک سوچیں اور ایک دفعہ سوچے آدمی, دیکھیں پوری امت کا علاج اللہ نے بتایا ہے کہ کہاں معاشیت ہماری چلے جائے, اللہ کے فضل سے کہاں ہم پہنچے. کوئی مشکل ہے ہمارے پاس؟ بس یہ ہے نا کہ وضو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, چیزیں حاصل کرنے کے لیے. وضو سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے فائدہ لینے کے لیے کیا ہے؟ اندر صاف کرنا پڑتا ہے. بس یہ ہے مسئلہ. اندر کون صاف کرے؟ گند بازی کیسے بچے ہم؟ تین چیزوں بتا دیں اللہ کے نبی. اور پھر فرمایا کہ بھائی دیکھ کتنی بیماری آئیں گی, ملک سے ملک بیماری آتی رہے گی زمانے کے اندر. کبھی سنا تھا کینسر آپ نے آج سے اپنے بابا و اجداد کو ہم نے سنا نہیں. میں نے تو آج تک اپنے والد صاحب کو کبھی بھی کوئی دوا کھاتے ہی نہیں دیکھا تھا, بلکہ دوا کیا, میں نے ان کو کبھی بستر بھی لیٹے نہیں دیکھا. بخار مجھے نہیں پتا ان کو کبھی بخار نام بھی سنا انہوں نے. میں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا. ایک ہی دفعہ بیمار ہوا, پھر اللہ کی طرف سے لے گئے. کیسے لوگ تھے یار, ٹیکے کیا ہوتے ہیں, پیناڈول کیا ہوتے ہیں. اور تو بچہ جانتا ہے جیب کے اندر لیے پھرتا ہے 70,000 دوائیں. اس کو پوچھنا کون سی کھانی دوا, نزلے میں کون سی کھانی ہے, اور پیدا ہوتا نہیں بچہ, اس کے لیے انجیکشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً. اتنا سا بچہ ہوتا ہے بیچارہ 3-4 دن کا, ٹیکا کیا ہوتا ہے جی, ٹیکا لگ رہا ہے جی. کون سے ٹیکا اس بیچارے کو لگنا ہے جی, فلاں لگا گی ٹیکا. اس کو ہفتے کے بعد پھر ٹیکا لگنا ہے جی. اس کو خون لیا جائے, اس کو 4 دن کا بچہ خون نکالنا اس کے پاؤں سے, یہ ٹیسٹ ہو. یہ ہے قرآن سے دوری کی سزا. ایمان والوں کے بچے کو ایسے خون دیتے ہیں, پھر سبحان اللہ, ان کے تو چہرے پہ نور نظر آئے گا آپ کو. تو فرمایا بیماری تو آئیں گی, مختلف بیماری آئیں گی اللہ کے اندر, لیکن یاد رکھو کہ جس نے سورہ یاسین پڑھ لی کسی بیماری میں, اس بیماری کو ہم شفا کر دیں. شفا گارنٹیڈ, اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. چھینکی بھی جائے سورہ یاسین, نزلہ ہو سورہ یاسین, پیٹ میں درد ہو سورہ یاسین. آگے سبحان اللہ.
فرمایا کہ بیچارہ ناحق قیدی ہے، پھنس گیا. پورے معاشرے کو لے رہے ہیں سورہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے. وہ قیدی ہے، پھنس گیا بیچارہ، جرم بھی نہیں کیا اس نے، قید خانے میں چلا گیا. کہتا گھبرانا، کسی کا سہارا نہ لے، سورہ یاسین شروع کر دیں انشاءاللہ فوراً نکل آئے گا باہر. ہم پوچھے قیدیوں کے کیا حال ہے آج کے بیچارہ پاکستان میں؟ تو خیر بہت بری حال ہے بیچارے. ایسے ایسے پڑے مقدمے نہیں ہوئے کہ 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، قصور بھی کوئی نہیں پڑے اندر بیچارے جیلوں میں. لیکن کیا ہے، نہ پاک ہونے نہ سورج ہم نے قرآن کو پکڑنے. اللہ کے بندو، تمہیں وہاں کوئی بتانے والا نہیں آئے کہ تم اس قرآن کا سہارا لے لو. اللہ نے تو گارنٹی آ رہی ہے اس چیز کی. فرمایا مسافر کوئی ہے، 10 ہو رہے ہیں پورے انشاءاللہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، راستہ بھول گیا. ہوتا ہے نا ایسے، جی ایسا نہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بیٹھنے جہاز ہلنا شروع ہو گیا، اس میں بڑی پھونکو نکلتی ہے نا، آدمی لے گئے یا پانی کی جہاز میں وہ جہاں ڈبکیاں مارنا شروع ہو گیا. تو بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرماتا ہے کوئی بات نہیں، سورہ یاسین پڑھو انشاءاللہ تمہیں مسافر ہو، جیسے ہی مسافر ہوگے تمہیں بالکل سیفٹی کے ساتھ اللہ تم سفر تک پہنچائے گا. سفر کرو پہلے سورہ یاسین پڑھ جاؤ. ایک اور بات سن لیں، وہ بھی یاد آ گئی. سب یہ نائٹ، اب اس کو یاد رکھنا، ہر مقام پہ ہمیں بہت اچھی چیز مل رہی ہے اللہ کے فضل. سب سے پہلے اس کا سہارا لیں اور پاک کیسے ہو جائیں گے میں نے بتا دیا آپ کو انشاءاللہ. اثر کرے گی اس وجہ سے. اچھا یہ تو عام ہوتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے کسی انسان کی. آج چیز کیا تو بچے بھی گم ہو جاتے ہیں انسانوں کے. اب چیزیں نہیں ہیں، بچے بھی گم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گم ہو جاتے ہیں، ان کے بھی اعلان کرنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، پاک ہو، اور پاک ہونے کے بعد سورہ یاسین پڑھو. فرمایا گارنٹیڈ ہے جو چیز گم ہوئی ہے تمہاری واپس آ جائے گی. کتنا بڑا علاج ہے. دیکھیں مسافر بھی آ گئے، شیوا بھی آ گئی، گم شدہ بھی آ گیا. اب ایک ایسا علاج بتا رہا ہوں دوستو جس کی بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان حضرات اس کو سن لیں، ان کے بڑے کام کی چیز ہے نوجوانوں کے لیے. آج کی ایک پریشانی کا حل بتا رہا ہوں، الحمدللہ مجھے ملا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں سورہ یاسین کے اندر ہے جو حل نہیں ہو رہا مسئلہ آج کے لوگوں کا. سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے لوگ، سمجھ رہے ہیں. آج کل بیچارہ مسئلے حل نہیں ہو رہے لوگوں کے، بہت پریشان ہے اس چکر میں نا، اور دعائیں بھی بہت کراتے رہتے ہیں لیکن اس کا سہارا نہیں لیتے. اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے، پتہ ہم نمبر کون سا چل رہا ہے مجھے پتہ نہیں، 10 تک پہنچے گا انشاءاللہ. کہا کہ الحمدللہ اے علی دیکھ ایک عجیب چیز بتائی اللہ کے نبی کہ جن کی شادیوں کے رشتے نہیں آ رہے اور بہت سخت پریشان ہیں اپنی بچیوں کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو کثرت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھو، 40 دن کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گی شادی. اور یہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا میں تو اب تجھے بتاتا ہوں 40 دن سے پہلے لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے. مٹھائی کے ڈبے تیار کر لیں میرے لیے انشاءاللہ. دیکھ لیکن اس میں ایک بات، کثرت کا لفظ ہے پہلی حدیث میں. کیا کہا حضرت علی سے کہ کثرت کے ساتھ پڑھنا. اس میں یہ نہیں کہ صبح شام کا چکر نہیں ہوگا. اگر جلدی شادی کرانا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد پڑھو. بولے سبحان اللہ. اپنی بات ہے، کام جلدی کرانا ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں، حافظوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، سارے حافظ بیٹھے ہیں جو انہوں نے شادی کرانی ہے. 40 دن تک کس کو پڑھیں، باقی لوگ نہ شروع کر دیں گے دوسری شادی میں شروع ہو جائے. یہ سب نوجوانوں کے نسخہ بتایا گیا ہے. تو بھائی 40 دن آپ اس کو پڑھیں اور کثرت کے ساتھ. کثرت میں یہ الحمدللہ صبح شام تو ضرور ہے، لیکن اگر اس کو 5 نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اس میں سے پاک ہو کر، جتنے پاک ہوں گے الحمدللہ گارنٹیڈ اللہ کے فضل سے ایسی غیب سے رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ کام بن جائے گا. اب کیا رہ گیا باقی سورہ یاسین کے لیے الحمدللہ. اللہ اکبر، سب چیزیں ملیں گی، اللہ نے سب کچھ دے دیا، سب عطا فرما دیا. اللہ اکبر. ایک اور بڑی چیز ہے
آج انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، انسیکیور ہیں ہم لوگ بہت زیادہ. جنات، جادو، بلائیں، دشمن، حاسد، پریشان کرنے والے لوگ، نظر بد لگ جانا، سمجھے نا، لوگوں کو برا سوچنے والے. آج کل یہ معاشرہ بہت ہو گیا ہے. تھوڑی سی بات ہوتی ہے بھاگتے ہیں جادوگر کی طرف، تھوڑی سی بات ہوتی ہے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی بات ہے جنات، بھوت، یہ سب چلتے رہتے ہیں. اللہ کا نبی گارنٹی فرما دے، کیونکہ پاک ہو کے سورہ یاسین پڑھو. سبحان اللہ. صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ کہتا ہے میں اپنی حفاظت میں رکھ لوں گا تجھے. شام کو پڑھے گا تو صبح تک میری حفاظت میں ہوگا، تجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے. آنکھ بند کر کے آدمی اس کو پکڑ لے، کچھ چیز کی فکر ہی نہ کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. اب آخری نمبر آ رہے ہیں میرے خیال 10واں شاید. یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ ہمیں چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے. اس کا تعلق دنیا سے نہیں ملے مولا، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے وہ بڑا سخت وقت ہوگا، اور وہی ایک لمحہ ہوگا جس میں انسان کا فیصلہ ہوگا، موت کا وقت. اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ علی اگر موت کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے انسان تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ تو بہت زبردست چیز ہے. الحمدللہ سورہ یاسین کو بہت مضبوطی سے ہم پکڑ لیں. بس یہ ہے کہ ایک وظیفہ بن جائے ہمارے، صبح اور شام کو تو پکا وظیفہ بن جائے. اچھا یہ بھی اور بتا دوں آپ کو، صبح اور شام کو اس میں بھی ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ نہ کوئی پریشان ہو. یہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، شام کو جناب فلاں ہو جاتا ہے. لوگ بھی بتاتا ہوں صبح کب تک پڑھنا ہے اور شام کو کب تک پڑھنا ہے، یہ بتا دوں. میں نے بتایا یہ بزرگوں سے سنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جیب سے میں نکالتا ہوں. اللہ کے پاس بیٹھنے کے فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کہاں سے کہاں تک ہوگی شام. ہم صبح کو سمجھتے ہیں بھائی فجر کے بعد، یہی ہے نا تہجد. نہیں، فرمایا کہ صبح کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ تہجد سے لے کے ظہر سے پہلے تک پڑھو گے صبح ہے. اللہ کتنی آسانی. ورنہ لوگ نہیں پڑھتے، کہتے یار صبح نکل کے کیا کرنا. نہیں پڑھا تہجد سے لے کر. اب یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں بہت پیارا کہ بھائی تہجد پہ اس کو نمازوں میں پڑھو. ہاں یہ حافظ آزاد جو ہیں بہت آسان ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے کیا ہے نمازوں میں پڑھے آدمی، اور نمازوں میں سجدوں کے اندر وہ دعا مانگے جو اس کو چاہیے، شادی بیاہ جو کروانا ہے انشاءاللہ. یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا، اور اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو رکھ لے کہ میں اللہ سے کیا چیز مانگنا چاہتا ہوں. تو بھیا سبحان اللہ تہجد کا وقت جو ہے رات کا دل ہے. سبحان اللہ. اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور پڑھنے والا تو ہے دل کے ساتھ الحمدللہ. تو 3 دن مل جائیں گے اس وقت. کتنے ملتے ہیں؟ 3 دن. تو صبح کا وقت کیا ہوا؟ تہجد سے لے کر ظہر سے پہلے. جس صبح کا وقت ہو گیا انسان کسی وقت پڑھ سکتا ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لے گا. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ افضل طریقہ ہے دیکھ کے پڑھنا. اس کے بعد طریقہ کیا ہے کہ زبانی پڑھنا، اور اس کے بعد پھر بھی ہے کہ سن کے پڑھ لے. 3 طریقے ہیں. سنا بھی جا سکتا ہے، بغیر دیکھ ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور دیکھ کے پڑھے. افضل ترین جو ہے وہ کیا ہے کہ دیکھ کے پڑھنا چاہیے. بے شک حافظ بھی ہو قرآن کو آنکھوں کے سامنے پڑھے. اور شام کے لیے کتنا وقت دیا دیکھیں آپ الحمدللہ. عصر سے لے کر رات کے سونے تک اس کو پورا کر لیں. اب عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، مغرب عشاء بھی پڑھا. اس میں کسی میں آپ پڑھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شام کا وظیفہ ہو جائے گا. میرے بھائی بہت عمدہ وظیفہ الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا. بس کچھ سمجھ رہے ہیں اللہ کے بتائی ہوئی چیزوں کو قرآن کو انسان پکڑ لے. سب کچھ قرآن کے اندر ہے. اور سورہ یاسین جیسی آیت تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتاری کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ چند بتائیں، پتہ نہیں کتنے فضائل ہیں اس کو، کتنی اس کی برکت ہیں، یہ کیا بتایا جا سکتا ہے. اور یہ ضرور رکھیں، یہ تو پکا یاد رکھیں گے جس وقت سورہ یاسین پڑھیں اس کو بخشنا ضرور ہے. ضائع نہ کریں، اس کو بخشنا ضرور ہے. ماں باپ کو، اپنے مشائخ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے دوستوں کو جن سے آپ محبت کر کے ان کو جتنے وہ چاہے بخشتے، سب کو ثواب پہنچتا ہے اور آپ کو بھی ثواب رہے. اور جتنے لوگ زیادہ کو بخشیں گے اتنی لوگوں کے جواب آپ کی طرف واپس آئیں گے. اس قدر شیخ سے آپ کی محبت بڑھے گی، اس کی جو برکات، اس کی توجہات الحمدللہ، اس کے جو ہوتے ہیں جو ساری چیزیں جو شیخ کے ساتھ مناسب رکھتی ہیں الحمدللہ، ساری کی ساری آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی.
اللہ پاک ہم سب کو اس پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.